السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 10 عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من الکبائر شتم الرجل والدیہ قیل وهل یسب الرجل والدیہ قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ متفق علیہ۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کہا گیا کہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو جس کو گالی دی گئی وہ گالی دینے والے کی والدہ کو گالی دیتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایک اور گناہ کی طرف ہماری نشاندہی کی اور ایسا کرنے سے منع کیا۔ بڑے گناہوں میں سے ہے کہ بندہ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو گالی دے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب ایک شخص نے، زید نے عمر کے والد کو گالی دی، عمر نے بدلے میں زید کے والد کو گالی دی، زید نے عمر کی والدہ کو گالی دی اور عمر نے بدلے میں پھر زید کی والدہ کو گالی دی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اس شخص کا عمل خود اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ سامنے والے کی باپ کو اور ماں کو گالی دی، اس نے بدلے میں اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو گالی دی، تو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا، دلوانے کا ذمہ دار یہ پہلا شخص زید بنا جس نے عمر کو گالیاں نکالی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی کام کے لیے سبب بننا، کسی کام کے لیے سبب بن جانا، گویا خود اس کام کو انجام دینا ہے۔ اسی طرح حرام چیزوں کے اسباب بھی حرام ہوتے ہیں، اس لیے ایسا کام کرنا، ایسی بات کرنا جس کے نتیجے میں والدین کو گالی دی جائے یا انہیں تکلیف پہنچے، حرام ہے۔ اگر اپنے والدین کو گالی سے بچانا ہے تو دوسروں کے والدین کو گالی نہ دو اور انہیں برا بلا مت کہو۔ اسی حدیث کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ یعنی مشرکوں نے اللہ کے ماں سوا جو اپنے جھوٹے معبود، باطل معبود بنا رکھے ہیں، چاہے وہ جھوٹے اور باطل معبود قبروں میں مرے ہوئے دفن شدہ لوگوں کی صورت میں ہوں، چاہے وہ باطل معبود مٹی اور پتھر کے بت کی صورت میں ہوں، ان کو گالیاں مت دو، وہ بدلے میں تمہارے سچے رب کو گالیاں دینے لگ جائیں گے۔
یہ سورۃ الانعام ہے، پارہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر ہے 108۔ تو اللہ رب العالمین نے باطل معبودوں کو گالیاں دینے سے بھی منع کیا۔ کیوں؟ کہ ان باطل معبودوں کے پجاری تمہارے سچے رب کو گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بلوغ المرام کتاب الجامع میں اور سورہ الانعام کی آیت نمبر 108 سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہمارا کام غلط، مثال کے طور پر سوشل میڈیا ذرائع، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو یا اس قسم کے دیگر ذرائع پر ایک گروہ والا، ایک فرقے والا اٹھتا ہے، دوسرے فرقے کے عالم کی ایسی تصویر اور ایسی شبیہ بناتا ہے ایڈاب فوٹو شاپ پر کہ وہ عالم اور وہ مولانا اور وہ مفتی جس فرقے کا ہے، اس فرقے والا اپنے عالم کی یہ تضحیق دیکھ کر جس میں اس کی یہ پکچر اور یہ فوٹو اور پکچر کریٹ کی ہوتی ہے اس شکل میں، وہ بدلے میں اس کے عالم کی اس قسم کی گھٹیا تصویریں بناتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پیارے بھائیوں، فیس بک پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے مدنی چینل اور اسی طرح سبز پگڑیوں والے جو لوگ ہیں ان کے امیر یا ان کے جو بزرگ ہیں الیاس قادری، اس کی غلط تصویریں بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سوشل میڈیا فیس بک پر دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے بزرگ طارق جمیل صاحب کی غلط ویڈیوز فوٹو ایڈاب فوٹو شاپ پہ ڈال کر کریٹ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اٹھتے ہیں اور ذاکر نائک صاحب کی غلط قسم کی فوٹوز بنا دیتے ہیں۔ بعض فرقے والے اٹھتے ہیں اور سید توصیف الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی کی غلط قسم کی پکچر کریٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان تمام چیزوں سے اللہ کے پیارے نبی اور خود اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا۔ کسی کو گالی جب ہم دیں گے، کسی کے بزرگ کو، کسی کے معبود کو، وہ بدلے میں ہمارے بزرگ کو گالی دے گا، اور اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے بدلے میں وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ تو اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگ کو گالیاں دلوانے کے ہم سبب بنے اور ہم ذمہ دار بنے ہیں۔ یہ حدیث اور قرآن پاک کی یہ آیت، اس کو سننے کے بعد آج کے بعد نہ کسی کے باپ کو نہ کسی کی ماں کو گالیاں دینی ہے، نہ الیاس قادری کی غلط قسم کی پکچر کریٹ کرنی ہے، نہ طارق جمیل صاحب کی پکچر غلط قسم کی بنانی ہے، نہ علامہ طاہر القادری صاحب کی، نہ کسی اور فرقے والے کی فوٹو کو ایڈاب فوٹو شاپ پہ ڈال کر اس کی غلط جو ہے وہ شکل و صورت نہیں بنانی۔ کیوں؟ جو بھی شخص کسی بھی جماعت کے عالم اور کسی بھی جماعت کے جو بزرگ ہیں ان کی غلط شکل بنا کر اور توہین آمیز ان کے خاکے بنا کر سوشل میڈیا ذرائع پہ ڈالتا ہے، وہ اپنے بزرگوں کو گالیاں دلوانے کا ذمہ دار بن رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی مومن گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، مومن فحش گو نہیں ہوتا، بلکہ مومن اچھی اور شائستہ زبان کا استعمال کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کی تم ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان اور ایک جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے۔ تو یہی زبان ہلاک کرنے والے بھی ہیں اور یہی زبان کامیاب کرنے والی بھی ہے۔ تو گالی دینا ویسے ہی گناہ ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو، کسی کے بزرگ کو گالی دی اور ان کے توہین آمیز خاکے اور فوٹوز کریٹ کی، تو بدلے میں یہ اپنے علماء کو، اپنی ماں باپ کو
گالیاں دینے کا خود ذمہ دار بنتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث، عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق علیہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی رکھے۔ جب دونوں کا آمنے سامنا ہوتا ہے، ایک ادھر کو منہ پھیر لیتا ہے، دوسرا ادھر کو منہ پھیر لیتا ہے، یعنی 2 مسلمانوں کے لیے قطعاً یہ حلال نہیں کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض رہیں، خفا رہیں، دور رہیں۔ اور خفگی میں اور ناراضگی میں صورتحال کیا ہوتی ہے؟ آمنا سامنا ہو جاتا ہے گلی میں، بازار میں، چوک میں، چوراہے میں، مگر دونوں ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں کیونکہ ناراض ہیں۔ فرمایا ان دونوں ناراض شخصوں میں سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں سے زیادہ ناراضگی سے منع کیا، اور ناراض شخصوں میں سے بہتر شخص اس کو بتلایا کہ جو پہلے آگے بڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتا ہے۔ اور اگر ناراضگی دین کے معاملات کی وجہ سے ہو تو پھر یہ ناراضگی یا یہ دشمنی یا بغض حلال ہے، اور اگر ناراضگی ذاتی نوعیت کے معاملات کی ہو تو 3 روز سے زیادہ ناراض رہنا کسی طور پر بھی حلال نہیں ہے۔ اور اگر ناراضگی دینی طور پر ہے تو یہ ایمان کی علامت، اللہ کے لیے ناراض ہونا، اللہ کے لیے غصے ہونا، یہ ایمان کی مٹھاس ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں جس میں ہوئیں اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی، ایمان کا حلوہ، ایمان کی مٹھاس اس نے پا لی۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول کائنات بھر سے اسے پیارا ہو۔ نمبر 2 کہ جس سے بھی محبت رکھے اللہ کے لیے محبت کرنے والا ہو، جیسے وہ ناپسند کرتا ہے محبت صرف اللہ کے لیے رکھے، اور یہ کہ ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنا، پسند کرے ناپسند کرے کفر کی طرف لوٹنا جیسے وہ ناپسند کرتا ہے آگ میں ڈالے جانے پر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ ساری کائنات سے اللہ رسول پیارا ہو، محبت اللہ کے لیے ہو، اور اسی طرح چاہیے کہ وہ کفر میں جانا ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے محبت کرنے کا درس دیا، اور ایک اور حدیث میں فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ عز وجل، صحیح الجامع، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کی وجہ سے۔ اگر دشمنی اور ناراضگی دنیاوی نوعیت کی ہے، ذاتی نوعیت کی، تو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ ہم اپنی ناراضگیاں ختم کریں گے۔ اس سے اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ، اخرجہ البخاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بھلائی، ہر نیکی صدقہ ہے، ہر نیکی، ہر بھلائی کا کام صدقہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا
کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ ہر نیکی صدقہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ آگے حدیث، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق۔ ابو ذر فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھو، کسی بھی بھلے کام کو حقیر اور معمولی مت سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو پیارے نبی نے اس حدیث میں فرمایا نیکی ذرہ برابر بھی ہے نا، اسے بھی حقیر اور گھٹیا مت سمجھو۔ اور یہ بھی نیکی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی سے جب ملے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے، چہرے پر سلوٹ پڑے ہوئے نہ ہوں، کرخت چہرہ نہ ہو، بلکہ مسکراتا ہوا اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کرے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے بھائی کے روبرو مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھے کام کی طرف رہنمائی کرنا اور غیر شرعی کام سے روکنا یہ بھی صدقہ نیکی ہے، اور راہ بھولے ہوئے کو راہ دکھانا بتلانا یہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ راستے سے ہڈی اور کانٹے کو اس نیت سے دور کر دینا کہ راہ چلتے مسافر کے لیے یہ کانٹا ہڈی تکلیف کا اور اذیت کا باعث ہوگا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اپنے ڈول سے، اپنے برتن سے بھائی کے ڈول برتن میں کچھ پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر نیکی ہر بھلائی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف بکرے کا ذبح کرنا، دیگ کا چڑھا دینا صدقہ نہیں ہے، بلکہ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ان آیات اور ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سوشل میڈیا پر اور اس کے علاوہ دیگر ذرائع پر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ سبق نمبر 10 تھا۔